جی السلام علیکم. میں ہوں سید ناصر جعفری اور یہ پروگرام ہم لا رہے ہیں جی ٹی وی گلاسکو اسٹوڈیو سے. ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے موجود بیٹھے ہیں ڈاکٹر محمد طاہر صاحب، جو کہ ون آف دا لیڈنگ کاسمیٹک سرجن ہیں پاکستان میں. ایکچولی آئے تو وہ یہاں پر ہالیڈے پہ ہیں، لیکن ہم نے بڑی مشکل سے ان سے کہا کہ ایک آدھا گھنٹہ میں دے دیں تاکہ ہمارے ویورز جان جائیں کہ پاکستان میں یہ پلاسٹک سرجری کی بزنس کس طرح جا رہی ہے اور یہ انڈسٹری کیسے ہے، اور جو لوگ پاکستان جا کر کچھ کروانا چاہیں تو ان کے لیے یہ انفارمیشن حاضر ہوگی. تو یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں. یہ کاسمیٹک سرجن، ان کی جو پریکٹس ہے وہ لیزر پریکسس کے نام پہ ہے، لاہور میں مشہور ہے اور گلبرگ کے قریب ہے، علاقے میں ہے، تو میرا خیال ہے ایم عالم روڈ کے قریب ہے. تو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اور تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اپنے ہالیڈے سے ہمیں یہ ٹائم نکال دیا ہے. تو آئی ہوپ وی کین انجوائے دا نیکسٹ ہاف آور اینڈ آور آڈینس کین لسن ٹو دیٹ. اچھا یہ بتائیں کہ ایک نارم ٹائپ کا کریئر تو ہے نہیں ہے، آپ کیسے گئے اس میں؟ کیسے آپ کو لگا کہ مجھے جانا چاہیے؟ دیکھیں، when I was studying, what I observed کہ people used to go out of Pakistan to get their cosmetic procedure done. تو پھر میں نے سوچا کہ یار یہ فیسلٹی ہمیں وہاں پر پاکستان میں پرووائڈ کرنی چاہیے تاکہ جو مڈل کلاس آپ کی پڑھائی میں کس ٹائم پہ یہ چینج، یہ سوچ آئی؟ جب میں نے یہ یہاں پر فیلوشپ کر رہا تھا، جب آئی واز ڈوئنگ جاب ہیئر ان UK اینڈ آئی واز کمپلیٹنگ مائی فیلوشپ فرام ایکچولی آئی ایم فیلو آف رائل کالج آف سرجن ایڈنبرا اینڈ گلاسکو، بوتھ کالجز. تو اس وقت جو ہے نا میں نے یہ چیز ساری نوٹ کی تھی کہ جو پاکستان میں ہے وہ سارے لوگ جو کاسمیٹک پروسیجر کرانے آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں، تو میں نے کہا یار یہ چیز مجھے پاکستان لے جانی چاہیے اور لوگوں کو یہ فیسلٹی دینی چاہیے، کیونکہ ہر کوئی جو پاکستان سے باہر نہیں جا سکتا. تو اس لیے میں نے یہ شروع کیا. تو یہ میں نے اکتوبر 98 میں نے لیزر پریکسس کے نام سے یہ میں نے اپنی پریکٹس شروع کی. ہاں جی، اکتوبر 98. تو وہاں پہ جو فرسٹ کیس میں نے وہاں پر کیا وہ تھا فیس لفٹ کا. اچھا. تو وہ اس کلائنٹ نے پہلے لوور آئی لیڈ کی سرجری کروائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، وچ ڈڈ ناٹ گو ویل. اس کو میں نے کریکٹ کیا اور ساتھ میں نے اس کا فیس لفٹ کیا. دین آفٹر ورڈز دیر واز ایکچولی ہیوج کراؤڈ لوکنگ فار دیز سروسز. اس میں یہ ہے کہ پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا، تو آئی اویلڈ دا اپرچونیٹی فرام میڈیا. تو اس میں ہم نے تھوڑا سا اس میں ایڈورٹائزمنٹ کی اور تھوڑا سا ان سے اویئرنیس ہوئی. تو سو سنس دین we are really catering services of all cosmetic procedures from head to toe. What do you specialize in? Actually, I do actually mostly facial cosmetic surgery. You can say like at this moment there is really huge demand for nose job. So ہر ایج گروپ کے لوگ آج کل there is a wave in Pakistan nose کی ری شیپنگ کے لیے کافی لوگ آ رہے ہیں. تو اس کے علاوہ دوسرا جو اینٹی ایجنگ پروسیجر، اینٹی ایجنگ، اس کے کافی سارے دیٹ از مائی اسپیشل انٹرسٹ. دو کہ آئی ڈن ریئلی تھاؤزینڈ آف باڈی اسکلپچرنگ ایز ویل. باڈی اسکلپچرنگ ذرا بتائیں گے کیا؟ جی باڈی اسکلپچرنگ میں اپنے لیے پوچھ رہا ہوں. بیسیکلی ڈیپینڈ ریئلی آن دا فزیکل فائنڈنگ. اچھا. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے کلائنٹ کی کیا وش ہے، اس کا دین اس کا میریٹل اسٹیٹس کیا ہے، اور فیملی کمپلیٹ ہے، شی از اے فیمیل تو اس کی فیملی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور پریگنینسیز کرنی ہیں. تو بیسیکلی جو ہمارے پاس زیادہ کلائنٹس آتے ہیں وہ جو پاکستانی کمیونٹی، اس میں کافی سیگی ٹمی کے ساتھ نا فیمیل جو ملٹی پیرا پریگنینسیز کو ہم کہتے ہیں نا، ملٹیپل پریگنینسیز ہوئی، تو ان کو دے ڈیڈ ایبڈومینوپلاسٹی اور ٹمی ٹک and but it's usually in combination with the liposuction to restore the waistline and remove love handles. تو وہ کافی ہمارے جو ہے نا، کیونکہ ہماری کمیونٹی میں جو ایشو ہے پاکستان میں کہ ادھر زیادہ ان کو پوسٹ ڈلیوری ایکسرسائزز جو ہوتی ہیں جس سے مدر کی جو ہے نا باڈی شیپ مینٹین رہے، وہ یوزلی کرائی نہیں جاتی ہیں، بتائی نہیں جاتی کہ کس طرح مسل کو ٹون اپ کرنا ہے، کیسے پیلوک ایکسرسائز کرنی ہے.
تو دوسرا تو وہاں پر لائف اسٹائل بھی ایسا ہے اور کھانا پینا بھی ایسا ہے کہ زیادہ وہ ورک آؤٹ نہیں کرتے تو اس لیے جو ہے نا وہ وہاں پر یہ باڈی اسکلپچرنگ بیسیکلی اگین ایز آئی ٹولڈ یو اٹس ڈیپینڈ آن دا فزیکل فائنڈنگ کہ اگر وہ ٹمی سیگ کر رہا ہے تو ظاہر ہے پھر اس کو ایبڈومینوپلاسٹی کرنی پڑے گی. سم ٹائم مسلز آر ویری لوز یا ڈائیویریکیشن ہو جاتی ہے زیادہ, ان کو ریپیئر کرنا ہوتا ہے. تو وہ کافی کلائنٹس ہوتے ہیں. سیکنڈ جو نوز جاب کے علاوہ جو ہمارے پاس زیادہ آج کل کلائنٹس آ رہے ہیں وہ ینگسٹر, وہ ہیں گائنوکومیسٹیا کے, جس کو آپ کہہ لیں میل بوبس بن جاتے ہیں, وہ گائنوکومیسٹیا, وہ دے آر ویری کانشیس اباؤٹ دیئر لک. ظاہر سی بات ہے جب بھی کوئی آپ کے پاس آتا ہے جی کسی چیز کے لیے بھی تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کو شاید ضرورت ایز سچ نہیں ہے ان کی, کیونکہ میڈیکل نیڈ ہوگی کوئی تو وہ تو بہت کم پرسنٹیج ہوگا. تو یہ جو لوگ سارے آتے ہیں یہ اپنی باڈی یا اپنے اس پرٹیکولر پارٹ کے لیے بڑے کانشیس ہوتے ہیں. تو اس کے لیے وہ ایک انفیریورٹی کمپلیکس ٹائپ کی چیز بلڈ ہوتی ہوگی یا ان کا کانفیڈنس لیک ہوتا ہوگا. تو کیا یہ وجہ ہے وہ لوگ آتے ہیں؟ ہاں جی, اس میں وہ جو پرٹیکولرلی جو گائنوکومیسٹیا کا کلائنٹ ہے نا, وہ یہی ان کا ہوتا ہے کہ ہم ٹی شرٹ نہیں پہن سکتے ادھر سے, بڑا بلج ہوتا ہے, یا سوئمنگ پہ جاتے ہیں وی فیل ایمبیرسڈ. پھر ان کو ڈریس کا زیادہ ایشو ہوتا ہے. اور پھر جب دین دے آر اباؤٹ ٹو گیٹ میری, پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ میری چیسٹ جو ہے نا فلیٹ ہو جائے. تو ایک وہ ہے کہ گائنوکومیسٹیا کی اس وقت کافی ڈیمانڈ ہے پہلے, لیکن زیادہ آج کل نوز جاب ہم کافی کر رہے ہیں. تو وہ ہمارا سینٹر ایسا ہے جو کہ سیپٹو رائنوپلاسٹی, یعنی کہ جن کے ڈیویٹڈ نوز ہوتے ہیں اس کو وہ جو ہے نا ہم ایڈریس کرتے ہیں, نوز سیدھا بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ میڈیکلی بھی شاید کسی کو چاہیے نا. جی کسی کو نیزل بلاکیج وغیرہ جو اس کی ڈیویشن سے ہو تو وہ بھی کریکٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سارا سسٹم جو ہے یہ ریگولیٹڈ ہے بائی پرٹیکولر اتھارٹی یا گورنمنٹ, یا کون اوورسی کرتا ہے؟ دیکھیں ایک تو ہماری بنی ہوئی ہے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل جو رجسٹریشن کرتی ہے. اباؤٹ دیٹ 2010 میں انہوں نے پنجاب ہیلتھ کمیشن کے نام سے ایک آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے جو کہ یہ اسٹینڈرڈ آف دیکھتی ہے, اسٹینڈرڈ آف ڈیلیوری سروسز کہ منیمم انہوں نے اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے ہیں ٹو ڈیلیور ڈفرینٹ سروسز. وہ آپ کو انسپیکشن بھی کرتے ہیں. So there is a regulatory body with the name of Punjab Health Commission in my province. On paper regulated ہے اور اس کو وہ دیکھتے بھی ہیں آ کر, وہ ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, اس کی ڈاکومنٹیشن دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کلائنٹ آیا ہے اس کے سارے نوٹس, پھر اس کا کیا پروسیجر کیا اور کیا کتنے فالو اپس ہوئے, تو وہ ساری وہ اس کو انسپیکٹ کرتے ہیں. اس کو ظاہر سی بات اتنی اب وہ کاسمیٹک کلینکس بن گئی ہوئی ہیں, کبھی بوچڈ اپ کیسز بھی ہوتے ہیں؟ جی ہو سکتے ہیں. دیکھیں وہ تو اب ظاہر آپ کو پتہ ہے ایک کہ پراپر ٹریننگ اینڈ ایکسپیرینس آپ کا ایک مینٹر جو ہوتا ہے نا وہ ہونا چاہیے. تو آئی ہیڈ ٹریننگ ان دس کنٹری اینڈ UK I mean, and then I worked in Brazil as well to learn because my special interest was cosmetic surgery. You must be aware of کہ پلاسٹک سے دو بڑی آگے فیلڈز ہیں, ایک ہے reconstructive surgery and the second is cosmetic. So my interest was cosmetic surgery, so I do really had to do cosmetic inclusive of hair transplant. So that's really my special interest. Yeah. تو ایک بار پھر بتائیں کہ یہ کون کون سی مختلف پلاسٹک سرجریز ہیں جو آپ کر رہے ہیں پاکستان میں چل رہی ہیں, تو ان کے ساتھ کاسٹ وغیرہ کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ میں ایکسپلین کروں گا کہ کاسمیٹک پروسیجرز کی دو بڑی پھر آگے ہیں, انویزیو اینڈ نان انویزیو. انویزیو مین سرجیکل, کچھ ایسے پروسیجر ہیں جن کو ہم نام دیتے ہیں منیملی انویزیو, ٹھیک ہے نا. تو دوسرے ہیں نان انویزیو. لیکن اگر آپ ان ریئل ٹرمز دیکھیں تو نان انویزیو کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, کیونکہ جب وین وی آر ڈیلیورنگ ہیٹ ود دا لیزر اور ہائی فو تو اس وقت بھی ہم اس کو برن کر سکتے ہوتے ہیں اگر وی آر ناٹ ٹرینڈ. تو اس لیے کوئی بھی چیز میں اس کو دو کہ وہ سے کہ نان انویزیو اور انویزیو ہے, لیکن ان ریئل ٹرم دیر از نتھنگ نان انویزیو, ٹھیک ہے. تو ابھی جو ہے نا ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس مختلف ٹیکنالوجیز ہیں لائک ریڈیو فریکوینسی ود نیڈلنگ, اینڈ وی ہیو گاٹ لیزر سسٹم
جس میں یہ این ڈی یاگ لیزر اینڈ RBM یاگ ہیں جو اسکن ریسرفیسنگ کے لیے. دین وی ہیو ہائفو ٹو میلٹ دس فیٹ، ان کے جاؤلز بن جاتے ہیں اس کو میلٹ کرنے کے لیے، تو وی اپلائی ریئلی ہیٹ. تو اس کے لیے ایک تو وہ ہے. دین پیپل کم فار اینٹی ایجنگ پروسیجرز لائک وی ڈو ریئلی، یو مسٹ ہیو آبزرو کہ لائن جدھر آتی ہیں جیسے ویسے کرتے ہیں، تو وی ڈو بوٹاکس which is good for about 6 to 8 months. And then you must also have observed about fillers. So there are a lot of clients who come for these two procedures, Botox and fillers. Botox I usually do for these glabellar lines, 11. So there are point, and then these are forehead lines, and then crow's feet and the bunny's lines here. And in some people we really inject Botox here as well to relax their chin because they are like that. So in any ways, so that is one other type of, and people come for really if for dermal fillers as well. جیسے کہ یہاں پر لاس آف والیوم ہوا، یہ فولڈ ڈیپ ہو گئی یا ہیوی ہو گئی، تو وی ڈو ڈرمل فلر، یعنی کہ اس کو کر کے تو وہ اس کو لفٹ کرتا ہے. بٹ دیٹس گڈ فار limited time like 9 months. کیا فیس کاسٹ وغیرہ کیا ہوتی ہیں ایسی چیزوں؟ In Pakistani rupee the per syringe is called about 35 to 40,000 with the which is nothing really, 100 pound. Yes. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بہت سے کلائنٹس آپ کے کیا پاکستان سے ہی ہیں یا باہر سے بھی جاتے ہیں؟ زیادہ جو کلائنٹس ہیں وہ اوورسیز پاکستانی آتے ہیں. ٹھیک ہے. اف آئی سے کہ جی دوسرے لوگ آ رہے ہیں کہ تو وہ پلیز اس وقت پاکستان ان کا ٹرینڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. بیکاز آف یو نو دا ریزن دے تھنک دیٹس این انسیف کنٹری. تو وہ زیادہ ان کی نہیں ہے. زیادہ جو ہمارے ایکسپیٹ ہیں جو پاکستانی وہ آتے ہیں بیکاز اٹس مچ چیپر ان پاکستان. کیونکہ جو پروسیجر ہاؤ وڈ یو مارکیٹ دیٹ کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن نا اٹس اے میسو مارکیٹ ان ٹرکی جسٹ ناؤ. جی جی. اینڈ گو کہ ایران کے ساتھ جو دنیا کا سلسلہ ایک قسم کا چل رہا ہے سینکشنز وغیرہ کا، تو اس سلسلے میں بہت کم لوگ جاتے ہیں لیکن یورپ میں. لیکن اس کے باوجود تہران از کالڈ دی کیپٹل آف نوز جابس. جی جی. ایسے ہی ہے نا. everyone was having nose job done with it. جی جی. تو ہاؤ وڈ یو مارکیٹ یور سیلف اینڈ ٹیل پیپل کہ وہی جو چیز آپ 4,000 پاؤنڈ کی یہاں پر کروا رہے ہیں وہی آپ کی شاید 1,000 پاؤنڈ میں پاکستان میں ہو جاتی ہے. ہاؤ ڈو یو انٹائز them in and bring them in؟ دیکھیں وہ جو ہے نا ٹرکی کی جہاں تک بات ہے نا، وہاں پر ان کی گورنمنٹ ان کو پیٹرنائز کرتی ہے. تو وہ اس سے یہ ہے کہ کنٹری کے لیے بڑا اچھا ہے کہ ان کو فورن کرنسی میں ریونیو آتا ہے. ہماری گورنمنٹ اس معاملے میں اب نیگلیجنٹ ہے کہ بھی اس کو پیٹرنائز کرے ان چیزوں کو، ان سروسز کو جو کہ ایکسپینسو ہیں، رادر ویری ایکسپینسو دوسرے ویسٹ میں. تو ان کو ادھر کی طرف ان کا فلو لایا جائے. لیکن وہ گورنمنٹ لیول پہ ایسا نہیں ہے. لیکن ہم پرسنلی جیسے سوشل میڈیا ہے یا ڈفرینٹ جو یہ میڈیا کے جو ہیں اپلیکیشن، اس پر ہم اپنی گوگل پہ بیسیکلی جو زیادہ ہم ایڈز لگاتے ہیں وہ گوگل پر. ٹرکی والے تو پورا پیکیج دیتے ہیں آپ کو، ہاں جی، ہوٹل کا، فلائٹ کا، اور کھانا وانا سارا کچھ جو وہاں پر 3 4 5 دن کا. تو وہ پورا پیکیج کبھی کبھی 2,000 پاؤنڈ یا اس طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ بنتا ہے. اور ہالیڈے کی بھی ایک ہو جاتی ہے، ہماری لک آفٹر بھی ہوتی ہے تو ہم آ جاتے ہیں. تو اس طرح کے پیکیجز وغیرہ نہیں ہم کر سکتے؟ ہم نے اس پر ورک کر رہے ہیں ابھی تک. تو جو ہے نا کہ اس طرح والے کلائنٹس آتے ہیں جن کے لیے ہم اکوموڈیشن کا انتظام کرتے ہیں، یوزلی نارتھ امریکہ سے آتے ہیں. کچھ کلائنٹ UK سے بھی آئے فار ہیئر ٹرانسپلانٹ، لیکن دیکھیں جسٹ فار فیو ڈیز ٹو 3-4 دن رہے تھے اور کرا کے واپس آ گئے تھے. لیکن اس والے جو آپ نے کہا ہے کہ کیونکہ اتنی سچویشن پولیٹیکلی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے کہ وہ جو ہے نا یہ ساری چیزیں اسٹریم لائن کرنا. لیکن اس کے باوجود ہمارے کچھ کلائنٹس ہیں جن کو ہم اکوموڈیشن پرووائڈ کرتے ہیں، ان کے یعنی کہ ارینج کرتے ہیں اور ان کو اسی طرح کا ہی پیکیج بتاتے ہیں. تو لیکن اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. آئی فلی ایگری ود یو. دیکھیں وہ کنٹری کے لیے بھی اچھا ہے کہ ان کو ریونیو. دوسرا یہ ہے جو کلائنٹس ہیں دیکھیں دے کین گیٹ دا سیم پروسیجر ایٹ مچ لوور پرائز. ہاں جی، ود دا سیم اسٹینڈرڈ. لیکن کچھ مسکنسیپشنز بھی لوگوں کے ہوتے ہوں گے کہ پاکستان میں جانا ہے، پتہ نہیں وہ صحیح ہوگا نہیں ہوگا.
تو اس میں کنسیپشن کون سے سامنے آپ کے آتے ہیں, کیسے ہم ان کو ٹیکل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جو بھی پروفیشنل ہوگا نا, جیسے جو کوالیفائڈ پرسن ہوگا وہ اسٹرلائزیشن پر اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پر وہ کمپرومائز نہیں کرے گا. صحیح ہے. ہاں جی, اس کو دیکھیں کاسمیٹک سرجری میں کوئی آپ کو ڈیزیز تو ہے نہیں ہے, اس میں جو ہے نا کلائنٹ از کمنگ فار بیٹر لک اینڈ ریسٹوریشن آف دیئر باڈی اینڈ ان کا امیج جو سیلف امیج ہے, اس میں دیکھیں اس پر جو ہیلتھ کیئر پرووائڈر یا سرجن ہے تو اس کے اوپر نا بڑی بھاری ذمہ داری ہے, اٹس اے بگ رسپانسبلٹی کہ وہ کوئی اس میں سے شارٹ کٹ نہ کرے. ہاں جی, ہونا تو یہی چاہیے. ہاں جی, جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق پورا اس کا جو ہے نا کیا جائے, تو وہ اس پر ٹو بی آنیسٹ ہم تو بالکل کمپرومائز نہیں کرتے. وی یوز آل ڈسپوزیبل جو بھی انٹرنیشنل جو پروٹوکول. نام بھی تو ویسے ہی بنتا ہے نا پھر آگے. ہاں جی, ایک کیس خراب ہو گیا, آپ نے اپنی باڈی میں ہمارے حوالے کی اور ہم اس کے کسٹوڈین آپ کے بن گئے. اگر ہم آپ کی لک آفٹر نہیں کریں گے تو پھر وہ تو ایک ڈس آنیسٹی بھی ہے, پروفیشنل. ظاہر آپ کی ویب سائٹ ہوگی, اس کے اوپر لوگ ریویو چھوڑ سکتے ہیں, دے سکتے ہیں سارا کچھ. تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. تو کون ہے کلائنٹ آپ کا, ایکچوئل ہے کون ہے؟ مڈل کلاس ہے, لوور تو ہو نہیں سکتا شاید. مڈل کلاس میں کتنے لوگ ہوتے ہیں, یا کہ سارے امیر لوگ ہیں جو کہ ان کی افورڈیبلٹی بہت اچھی ہوتی ہے اور ان کو محسوس نہیں ہے؟ جہاں تک ہیئر ٹرانسپلانٹ کا تعلق ہے وہ تو سب کلاسز آتی ہیں. رائٹ, اوکے. ہاں, پرٹیکولرلی جب ان کی شادی کی آتی ہے نا نزدیک, تو دے کم فار اپنا ہیئر ٹرانسپلانٹ اور سارا اس کے لیے کرنے کے لیے نا. اچھا سوری, یہاں پر بات لیڈیز بھی کافی آتی ہوں گی ہیئر ٹرانسپلانٹ میں, کیونکہ لیڈیز آتی ہیں جن کی لو ڈینسٹی ہو جاتی ہے. ایک تو وہ ہے ٹھیک ہے, جن کو کوئی ہارمونل ایشوز یا کوئی ڈائٹری ایشوز یا اس طرح کے جو ہے نا ان کو جو ہے نا ڈینسٹی لو ہو جاتی ہے. دوسری وہ ہیں جن کی بائی نیچر اللہ کی طرف سے ان کا فور ہیڈ بہت براڈ ہوتا ہے, تو وہ اس کو ہیئر لائن پہ بال لگوا دیں تاکہ وہ بیلنسڈ اپیئرنس آف دا فیس ہو جائے, اپر تھرڈ, مڈل تھرڈ اینڈ لوور تھرڈ, تاکہ تینوں برابر ہو جائیں. تو دو طرح کی آتی ہیں فیمیلس, ایک تو وہ جن کی ڈینسٹی لو ہو جاتی ہے اور دوسری جن کے فور ہیڈ از ویری براڈ, یا جن کی میل پیٹرن ہیئر لائن بن جاتی ہے یہاں سے ٹیمپری سیشن بھی, تو وہ پھر ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانے آتی ہیں. یس, سیریل کلائنٹ بھی ہوتے ہوں گے آپ کو, سیریل وزٹر جو کہ ہر روز کوئی نہ کوئی چیز لے کر, آج میرے کو ناک ٹھیک کر دو, آج میرا کوئی یہ. ہاں جی, ریپیٹ مطلب ڈفرینٹ پروسیجرز کے لیے. وہ کیا ہوتا ہے کہ آر دے ایڈکٹڈ ٹو لک بیٹر آل دا ٹائم, یا ان کی کیا سوچ کیا ہوتی ہے؟ آئی تھنک دے آر obsessed about their look, to be honest. Yes, I should say کہ بھی ان کو جو ہے نا ہوتا ہے کہ میں بالکل, جو ان کا ایک سیلف امیج بھی ہوتا ہوگا, تو وہ اس کو مینٹین کرنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کرواتے رہتے ہیں. یس, جیسے بوٹاکس فلر کے ہیں وہ تو ریگولرلی آتے ہیں نا, جب اس کا افیکٹ ختم ہوتا ہے ریپیٹ ہوتا ہے. پھر جیسے ہوتا ہے کلائنٹ جنہیں نو جاب کرایا, اس کے بعد پھر شی اور ہی گیٹس اولڈر, پھر وہ فیس لفٹ کے لیے اینٹی ایجنگ پروسیجرس کے لیے آتے ہیں. تو اس موسٹ آپ کے ایکسپیرینس میں موسٹ ویئرڈسٹ کوئی ریکویسٹ جو آتی ہو, ویئرڈ طریقے سے جو آپ کو کبھی, وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے ویسے میسج آ جاتا ہے, سوری, کہ بھائی وہ جو ہے نا میرا رشتہ نہیں ہو رہا. اچھا, رائٹ. لوگ آتے ہیں, میرا ناک دیکھتے ہیں اور مجھے, یہ لڑکی کہہ رہی ہے لڑکا کہہ رہا ہے؟ لڑکی کہہ رہی ہے. اچھا, ٹھیک ہے. تو وہ پھر اس طرح کا آتا ہے میسج کہ بھائی آپ مجھے جو ہے نا چیریٹی میں آپ اللہ رسول کا نام لوں, جیسے بھی کہ بھی اس کے لیے ہماری یہ کر دیں, یہ میری ہیلپ کریں. نہیں, یہ ریکویسٹ تو چلو جائز ہے نا کہ یہ, لیکن کوئی ایسی چیز وہ کروانا چاہتے ہو جو آپ کہتے ہو کہ نہیں بھائی ہم یہ نہیں کرتے, یا وہ جینڈر چینج کا نہیں کرتے. رائٹ, اوکے, دس از اے سبجیکٹ. اوکے, وہ جینڈر چینج کا ہم کام نہیں کرتے. یہ پاکستان میں نہیں ہو رہا؟ نہیں, لوگ کرتے ہوں گے, پلیز ہم نہیں کرتے. دیکھیں, جب میرے ارلی ایئرز آف پریکٹس تھے, میں آپ کو لیٹ 2000 کی بات کر رہا ہوں, یا 2001-2 کی, اس وقت کلائنٹ کچھ اپروچ کیا تھا. دیر واز اے فیمیل کلائنٹ جو اپنی بریسٹ ریموو کرانا چاہتی تھی, اینڈ شی واز آن میل ہارمون انجیکشن, تو وہ میل بننا چاہتی تھی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک اور آیا تھا جو کہ تھا کہ وہ امپلانٹس کرانا چاہتا تھا, اور اس نے اپنا ہی وانٹڈ ٹو بی اے وومن, تو وہ میں نے پلیز ڈکلائن. ہارمون انجیکشن ریڈلی اویلیبل ہیں؟ جی, ہارمون انجیکشن وغیرہ ریڈلی اویلیبل ہوتے ہیں پاکستان میں؟ وہ اویلیبل.
تو یہ آپ نے کہا کہ ہم نہیں کرتے، ہوتے ہوں گے، یہ ہوتے ہوں گے یا ہوتے ہیں؟ دیکھیے پاکستان کا تو میں بہت کم کوئی کر رہا ہوگا، لیکن پیپل دے گو ٹو ادر کنٹریز لائک تھائی لینڈ میں جو میرے پاس آئی تھی کلائنٹ یہ تھے تھائی لینڈ سے. انڈر گراؤنڈ بھی تو کچھ سرجریز بنی ہوں گی پاکستان میں کہیں نہ کہیں، بنی ہوں گی، ظاہر سی بات ہے. تو وہ ہوتا ہے وہ والے کلائنٹ. دوسرے جو آپ کہہ رہے تھے نا ویئرڈ، وہ ایسے ہوتے ہیں جو پکچر لے کے کسی ماڈل کی آ جاتے ہیں نا، یوزلی فیمیلز ہوتی ہیں کہ میری شکل اس طرح کی بنا دیں، اس طرح کی ان کو یوزلی آئی ٹینڈ ٹو اوائڈ. یہ پوچھ رہا تھا ریکویسٹ، سوری میں یہ ریکویسٹ پوچھ رہا تھا. وہ جو ہے نا ہمارے لیے نا ریئلسٹک کلائنٹ نہیں ہوتے. اچھا، وہ ان کو جو ہے نا اوائڈ کرتے ہیں کہ جب کوئی پکچر لے کے آتا ہے نا میری اس طرح کی بنا دیں، ہم پلیز اس کو نہیں. ہم جو ہے نا جو ایستھیٹک کرائٹیریا ہیں آف ڈفرینٹ جو باڈی کے ہیں یا فیس کے، اس کے مطابق ان کو ہم کہتے ہیں یہ آپ کا پرابلم ہے تو اس کو ہم کریکٹ کریں گے. لیکن یہ نہیں کہ بھی آپ ہمیں یہ کہ میری شکل ایسی بنا دیں، بالکل بنا دو، تو وہ ڈپلیکیٹ بنا دو. تو ایسے. اچھا، تو آپ اسی سبجیکٹ میں 2 منٹ بات کرتے ہیں. یہ جو جینڈر کی ہم بات کر رہے تھے، ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ ان پاکستان ان فیوچر؟ دیکھیں آپ کو جیسے پتہ ہی ہے کہ جس طرح کا سوشل میڈیا نے رول اور LGBT اور سارا سلسلہ ہوا ہے، تو اس میں آئی تھنک اٹ مے بی ریئلی اور اٹ کین بی کہ ڈیمانڈ میں آئے گا، سارا سے چیزیں آئیں گی، کیونکہ یہ ہے اسٹیٹ آف مائنڈ. اب اسٹیٹ آف مائنڈ کو جو ہے نا وہ اب کیسے روکیں، اس میں ریئلی ہمیں بہت ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. باقی میں اس پہ ریئلی بہت ڈیپتھ میں نہیں جانا جاتا، جو میرے علم میں ہے ظاہر ہے. تو اس میں نہیں جانا. میرا یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں، ایک چیز ہے جس کی ایک ڈیمانڈ چل رہی ہے پاکستان میں یا کسی ملک میں بھی، اگر وہ لیگل نہیں ہے، میں آپ کی اوپینین صرف لے رہا ہوں، اگر وہ لیگل نہیں ہے تو وہ انڈر گراؤنڈ چلی جائے گی. جب انڈر گراؤنڈ چلی جائے گی تو ریگولیٹری باڈی سے بھی باہر نکل جائے گی، اور پرابلمز لوگوں کو پڑ سکتی ہیں، اور کوئی بہت ڈب کیسز ایسے ہوں بندہ اسی کو وہاں پر ہی چھوڑ کر کے ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے. تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی چیز بھی ان فیوچر پاکستان میں آ سکتی ہے، انڈر ریگولیٹری باڈیز وغیرہ. دیکھیں جو جیسے آپ کو پتہ ہی اس وقت انٹرنیشنل جو ہو رہا ہے اور اسکولوں میں جو بتایا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے کہ یو ہیو دا رائٹ کہ آپ اپنے کو میل سمجھتے ہیں کہ فیمیل، اس کا انفلوئنس تو آئے گا، تو اس سے پھر یہ ایشو اور یہ اس طرح کے کیسز ہونے کا چانسز ہیں. یس. کلائنٹس آپ کے زیادہ میل ہوتے ہیں فیمیل ہوتے ہیں؟ زیادہ فیمیل. زیادہ فیمیل. کیا پرسنٹیج ہوگا؟ یو کین سے کہ 65% دے آر فیمیل اینڈ 35%. تو وہ جو 35% میل ہیں ان میں سے زیادہ ہیئر ٹرانسپلانٹ وغیرہ کی ہوں گے؟ ہیئر ٹرانسپلانٹ ہے، نوز وہ بھی کرا رہے ہیں. اچھا، نوز. یہ نوز کی کیا obsession ہے سب کے ساتھ نوز کی؟ It has got a central place and لوگ اپنی سیلفی ہیں پکچر یہ وہ دیکھتے ہیں تو دین ان کو نظر آتا ہے کہ جی میرے نوز میں ایشو ہے. اس کے تو آج کل فلٹر بھی کر سکتے ہیں، 2 سیکنڈ وہ کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ملنا بھی تو ہوتا ہے نا، تو ان کو ہاں تو وہ پھر ہوتا ہے کہ جو ہی وہ مرر دیکھتے ہیں تو ان کو وہی نظر آتا ہے اپنا پرابلم. تو وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانے آتے ہیں میل کلائنٹس، دین دے کم فار یہ نوز جاب. دے آر کلائنٹ جو فیس لفٹ بھی کراتے ہیں، دے آر اراؤنڈ 50 to 60 ایئرز اولڈ جو ہے نا، تو وہ والے کراتے ہیں. لیکن بوٹاکس فلر بھی لگوانے آتے ہیں، لیکن گائنوکویسٹیا کا ینگسٹر کافی آ رہے ہیں. یہی پوچھنے لگا تھا کہ کیا ایج بریکٹس ہیں فیمیل میں جو اپنی مختلف سرجری کروانا چاہتی ہیں، اور وہی اگر ہیئر ٹرانسپلانٹ بھی ہے مردوں میں تو وہ کون سی ایج گروپ کے لوگ آتے ہیں؟ آر دیر پیپل فار انسٹنس فرام 50 to 60 to 70 تک بھی کوئی آتا ہوگا، یا کہ اٹس اونلی ینگ 20+ سم تھنگ، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو ریسیڈنگ کافی زیادہ ہو رہی ہے ایٹ دس ایج، تو وی نیڈ ٹو کیچ اپ ود. دونوں ہیں. دیکھیں جو ینگسٹر ہیں نا ارلی 20s والے، ان کی جن کی فیملی ہسٹری بھی ہوتی ہے بارڈنس کی، ان کی تھوڑی سی ریسیڈ کرتی ہے تو دیکھا ہم کہ جی نہیں جی پہلے آپ یہاں لگائیں، جب اوپر سے گریں گے پھر دیکھیں گے. تو وہ دے کین ناٹ کوپ ود کہ جو ریسیڈنگ ہیئر لائن کو بھی تو رشتوں کی پرابلم پڑ جاتی ہوگی نا سیریسلی. اور کافی سارے کلائنٹس کراتے ہیں کہ میری یہ 6 months کے بعد یا آفٹر 8 months اس طرح کی جو ہے نا جو میری شادی ہے تو میں اس سلسلے میں یہ سارا اپنی ریسٹور کرانا چاہتا ہوں ہیئر ریسٹوریشن سرجری. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے
کہ liposuction کیونکہ جتنے بھی ایگزیکٹو جابس والے ہیں they want to look smart, ٹھیک ہے نا. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر جب آپ کسی میٹنگ میں جائیں تو اٹ ریئلی میٹر یور ڈریس اینڈ یور باڈی فگر اینڈ ایٹسیٹرا. تو وہ اس میں بھی جتنے بھی ہیں ایگزیکٹو پوسٹ والے وہ یہ اپنے آپ کو مینٹین کرتے ہیں. لائک ان نارتھ امریکہ جو میل کلائنٹ کی ریشو ایک دم اوپر گئی تو انہوں نے اپنا سارا اپنے آپ کو مینٹین کیا. تو لیکن یہ ہے کہ اٹس امپورٹنٹ ایز ویل کہ جب آپ انٹرویو پہ جاب کے لیے جاتے ہیں اف یو آر لوکنگ اسمارٹ اور دوسرا لیس اسمارٹ ہے تو آپ اسمارٹ والے کو پک کریں گے تو اٹ میٹرز ریئلی. جب تو اس میں بیسیکلی ایک سیلف امیج ہے ان پروسیجرز کی جو ریزنز ہیں. سیکنڈ از ریئلی ٹو فائنڈ اے گڈ جاب. اس میں آپ کی چیزیں ساری یو شوڈ بی گڈ لکنگ. پھر یہ ہے ٹو فائنڈ اے گڈ پروپوزل اینڈ دین ٹو مینٹین دیٹ میرٹل اسٹیٹس, وہ اٹریکٹیو رہیں دوسرے کے لیے پارٹنرس نا. تو اس میں بڑا یہ سارا رول ہے. مجھے پتا کہ آپ کے شاید کام کا حصہ نہیں ہے یہ, لیکن جس وقت آپ 1-to-1 لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو کانفیڈنس بلڈ کرنے کے لیے کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کروا لو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی ایک ہیلتھی لائف سٹائل مینٹین کرو یا یہ کرو وہ کرو تو وہ بھی آپ کے لیے اچھا ہے, یا وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں چھوڑ دو بالکل بس یہ کرنا ہے ہم نے اور یہ ہے صرف. نہیں ان کو جیسے مورل ڈیوٹی بن جاتی ہے نا ایک قسم کی. نہیں دیکھیں جیسے فیس کا ہے, جیسے الٹرا وائلٹ ریز اے اینڈ بی ہیں, اے کازز ایجنگ اینڈ بی پگمنٹیشن. تو وی سجیسٹ ٹو دیم کہ بھی آپ جو ہے نا سن بلاک لگائیں, گڈ سن بلاک جو کہ اے اینڈ بی دونوں اس کو کور کرے. اینڈ سیکنڈ یہ ہے کہ ہائیڈریشن اچھی رکھیں, وائٹامن سی کا استعمال. تو ان کو جنرل ایڈوائس دیتے ہیں اور ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنی تھوڑی سی فزیکل ایکٹیویٹی انٹیک آؤٹ پٹ مینٹین کریں. وہ ایک تو یہ ہے کہ جنرل ہیلتھ کے لیے وہ اچھا ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ وہ ریکرنس نہیں ہوتی. تو یہ دونوں حساب سے جو ہے نا تو ان کو ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ ٹو ہیو اے گڈ لانگ ہیلدی لائف اور ٹو اوائڈ ریکرنس آف باڈی فگر ایشو. تو اپنا انٹیک آؤٹ پٹ اور تھوڑی ہیلدی ایکٹیویٹی, لو کارب ڈائٹ اور ہائی پروٹین اینڈ سوپس اور سیلڈ یہ لیں. ڈاکٹر صاحب یہ بہت سے لوگ جو جن کی افورڈیبلٹی بڑی بہترین ہے اس میں وہ اتنا سیریس لیک کانفیڈنس کرتے ہیں یا وہ کہتے ہیں چلو یار پیسے بھی ہیں ہو بھی سکتا ہے چلو آرام سے کروا لیتے ہیں, یا یو فائنڈ سائیکولوجیکلی people are very very down and they really feel they need that as an uplift, otherwise وہ بڑے ڈپریشن میں چلے جائیں گے, انزائٹی میں چلے جائیں گے. ایسے ہیں ان سے سائیکولوجیکل ایشوز ہو جاتے ہیں کافی. پیچھے ایک بچی آئی تھی وہ بیچاری کافی اس کو ہارمونل ایشوز بھی تھے. she has got facial hair بالکل like male اور she was very huge. she has got really hormonal issues, we call it polycystic ovarian syndrome. And so when there's a big fatty deposits in the body, پھر ہارمونل ایشو اور زیادہ بڑھتا ہے. تو پھر اس کے لیے بیچاری کے لیے پروپوزل بھی نہیں آ رہی تھی, تو she came with the mother کے بھی اس کا کچھ کریں. تو she was in severe depression and she was taking 4 types of tablets from some psychiatrist. تو پھر میں نے اس کی مدر کو بھی سمجھایا کہ اس کو تھوڑا سا, کیونکہ she complained کہ مجھے کہیں نہیں لے جاتے, میں کمرے میں پڑی رہتی ہوں فلان. تو میں نے کہا جی اس کو کوئی ناردرن ایریا لے جائیں, ان کو گھمائیں پھرائیں, پہلے اس کو سوشلی اور مینٹلی ریہیبلیٹیٹ کریں, پھر ہمارے پروسیجرس کی طرف آئیں. اس طرح نہیں کہ آپ آئے ہیں تو ہم کہیں گے جی کر دیں گے. پہلے اس کی میں نے کہا اس کی سائیکولوجیکل تھراپی کرائیں اینڈ دین اس کو سوشلائز کرائیں جو چاہ رہی ہے. تو وہ کئی کمرے میں رہتی ہوں تو میں بس کھاتی ہوں اور کمرے میں پڑی ہوئی ہوں. تو اب وہ اس کو ہم نے سجیسٹ کیا کہ اسٹریٹ ہم کوئی پروسیجر نہیں کریں گے, پہلے آپ اپنے آپ کو سوشلی ریہیبلیٹیٹ کریں تو پھر گڈ. تو آپ کی تو وہ آفس میں مٹھائیوں کا ڈھیر لگا ہوتا ہوگا, جو سیٹسفائڈ کسٹمرز آ رہے ہیں بڑے خوش رہتے ہیں. ہاں اس میں سے ایک کبھی کبھی پہچان بھی نہیں پاتے ہوں گے آپ ان کو جب وہ واپس آتے ہیں. اچھا وہی کافی سالوں کے بعد آئیں تو ایسے ہو جاتا ہے, لیکن لیکن آتے ہیں الحمدللہ کچھ نہ کچھ. کب بعض کا تو بہت بڑی بڑی چیزیں لے آتے ہیں, بڑی بڑی باسکٹیں بھی لے آتے ہیں. اچھا تو الحمدللہ. یس مائنرز کے بارے میں, مائنر کی ایج پاکستان میں کیا 16 یا 18 گنی جاتی ہے؟ 18 گنی جائے. اچھا, تو اس میں اس کے 18 سے نیچے کوئی آ جائے تو آپ کو پیرنٹس کا کنسنٹ لینا پڑتا ہے, یا وہ پرسنٹیج کیا ہے, کتنے لوگ ہیں اس طرح کے بھی جو بچے آ جاتے ہوں گے یا بچیاں؟
کسی نہ کسی وہ اتنے ہمارے پاس زیادہ نہیں آتے ہیں آنیسٹلی اسپیکنگ. لیکن یہ ہے کہ جیسے کسی کو اسکن کا بائی برتھ ڈیفیکٹس ہیں لائک ہیمنجیوماز یا برتھ مارک وہ آتے ہیں, لیکن کیونکہ ان کو انیستھیزیا نہیں دیتے تو اپنے ادھر, تو اس لیے ہم جو ہے نا ان کو کہتے ہیں تھوڑا سا گرو اپ کر لیں, تو پھر ان کے جو اسکن کے ایشوز ہیں ہیمنجیوما یا برتھ مارک جو ہوتے ہیں اس کے لیے بھی لیزر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ان کا. لیکن جو بہت ہی بائی برتھ کنجینٹل ڈیفیکٹ ہوتے ہیں لائک کلیفٹ لپ پیلٹ وغیرہ وہ تو ایز سون ایز وہ کرنے پڑتے ہیں. ہاں جی, لیکن کاسمیٹک کے لیے یوزلی کلائنٹ جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ 20+ والے آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو انڈسٹری ہے کاسمیٹکس کی, ویئر ڈو یو سی دیٹ in 5 years time in Pakistan, 10 years time? It's a growing industry. It's really rapidly growing industry. جب میں نے started I hardly had a competitor, لیکن اب بے شمار لوگ ہیں اور پاکستان میں کافی پلاسٹک سرجن ایوری ایئر وہ مارکیٹ میں آتے ہیں. تو اٹس ایکسپینڈنگ بٹ اٹس اے ہیوج پاپولیشن ان پاکستان. تو اس طرح یہ ہے کہ سب کو یہ نہیں ہے کہ ہم ساری پاکستان کو ایک سینٹر 10 سینٹر بھی نہیں کیٹر کر سکتے. سو وی نیڈ ریئلی مور سینٹرس. لیکن اویئرنیس بڑی ہے, پیپل وانٹ ٹو مینٹین دیم سیلف اینڈ دے وانٹ ٹو مینٹین کہ اپنی اٹریکٹیونیس جو ہے نا, اور اب اسکن کی کوالٹی کہ وہ آپ کو پتہ ہائپر پگمنٹیشن, کیونکہ ہمارے کنٹری میں ویدر آر لائک دیٹ, تو ہائپر پگمنٹیشن بہت زیادہ ہے. تو ان کو پھر میں نے ہم جس کو بھی ملتے ہیں ان کو کہتے ہیں یا جو بھی کلائنٹس آتے ہیں کہتے ہیں بھائی سن بلاک لگائیں, سن بلاک, کیونکہ جب ایک دفعہ اسکن کالی ہو جاتی ہے میلاسما یا ہائپر, اس کو ریورس کرنا از ویری ڈیفیکلٹ, 100% نارمل کرنا. تو اس کی پریونشن جو ہے نا دیٹ از امپورٹنٹ کہ اس کو پہلے سے ہی اس کو ڈیولپ نہ ہونے دیجیے. ٹائم کے ساتھ ساتھ لیٹسٹ پروسیجرز آ جاتے ہیں, تو آپ کیسے اپنے آپ کو سارے اپڈیٹ رکھتے ہیں ان چیزوں میں, مختلف سرجریز میں؟ دیکھیں اس کے لیے ہماری پروفیشنل باڈیز ہیں انٹرنیشنل زیادہ اور لوکل بھی ہیں. تو اس میں پھر یہ ہے کہ اس کو وہ کانفرنسز اٹینڈ کرتے ہیں, اینڈ دین یہ جو ویبینارس وہ بھی کافی میڈیا جو یہ ٹیکنالوجیز ہیں یہ کافی ہیلپ فل ہیں. تو وہ ان سے ریگولرلی جو پروفیشنل باڈیز ہیں ان سے میل آ جاتی ہے کہ فلانی ڈیٹ کو یہ ویبینار ہے, تو اس پر ہم رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں. تو وی لسن اینڈ شیئر لیٹسٹ اکوپمنٹ ریپلیس کرتے رہتے ہیں. جی جی. تو مجھے پتا آپ صرف ہالیڈے پہ آئے تھے, لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ یو کے میں بھی ایک برانچ ہونی چاہیے آپ کی کلینک کی؟ آئی تھنک ٹو بی آنیسٹ اٹس ناؤ ٹو لیٹ فار می. جس ایج گروپ میں اب ادھر کیونکہ آئی ایم کوائٹ بزی, تو اب میں پلیز اب یہ جو ہے نا اس طرح والا جو ہے نا, ہاں یس اگر میں ہوتا 30s میں اور 40s میں تو پھر میں آئی مائٹ تھنک آف. لیکن ابھی جو آپ دوسرے سرجن جو اچھے سرجن پاکستان میں بیٹھے ہیں یا لوگ, آپ ان کو کیا کہیں گے کہ آؤ یورپ میں آ کر بیٹھو؟ دیکھیں بات وہیں پر آ جاتی ہے اسے, کیونکہ کینیڈا از مائی سیکنڈ ہوم. اب وہاں پر پاپولیشن از لیس کینیڈا میں نا, اور پھر ڈسپوزیبل منی وہ بھی کم ہے. تھرڈ یہ ہے کہ وہ پروسیجرز آر ویری ایکسپینسو. تو اسے ہیئر ٹرانسپلانٹ وہاں $10,000 to $15,000 میں کاسٹ کرتا ہے, تو وہی پاکستان میں $2,000-3,000 میں ہو جاتا ہے. تو دے وزٹ ہوم اور پھر بھی دے سیو منی. تو اب ادھر جو ہے پاپولیشن میں یورپ کی جو ٹوٹل دیکھیں تو اس میں تو 500 ملین پلس میں چلے جاتے ہیں, تو اس میں ہے. لیکن ٹو بی آنیسٹ اس وقت جو سچویشن ہے اس میں جو ہے نا ایوری ون نیڈس ٹو بی کیئرفل کہ نئی جگہ پہ پریکٹس کرنا ہے. جو اس وقت ریسنٹ سینیریو چل رہا ہے, جو فائنینشیلز ہیں لوگوں کے, جو کاسٹ آف لیونگ بڑھتی جا رہی ہے, اس میں کیونکہ یہ کاسمیٹک جو ہے نا ایک ایڈیشنل آپ کے پروسیجر, ناٹ ٹریٹمنٹ آف ڈیزیز, تو وہ جو ہے نا اس میں ون نیڈس ٹو بی ریئلی لک ان ٹو ڈیپلی اینڈ تھنک اباؤٹ بیفور موونگ ٹو اے نیو پلیس. سب بہت مزہ آیا آپ کا انٹرویو کرتے, آپ سے کچھ سوالات پوچھتے. آخر میں یہ بتائیں آپ کی ویب سائٹ تاکہ لوگوں تک پہنچ جائے, آپ کو وہ آن لائن دیکھنا چاہیں. جی جی, تو ویب سائٹ کا ذرا بتا دیں ہمیں. laserpraxissurgery.com. laserpraxis PRAXIS. جی جی, cosmeticsurgery.com یہ ہماری ہے ویب سائٹ. ٹھیک ہے. تو باقی میرے کوئی اور کویشچن ہو پلیز پوچھیں. اٹ واز اے گریٹ پلیئر. تھینک یو ویری مچ سر. سوال پوچھے اور ساری اینڈ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اپنے ہالیڈے سے نکال کے, آپ خوش نہیں تھے, کہتے میں ریلیکس کر رہا ہوں, تو اس کے باوجود آپ آئے ہیں, تو تھینک یو ویری مچ انڈیڈ. تھینک یو ویری مچ. So this was Dr. Muhammad Tahir with us
giving some well in-depth information on the plastic surgery and the industry in Pakistan. Should you wish to inquire anything from him, should you wish to go to Pakistan, he is based in Lahore. His website has been given to you already, and it's Laser Praxis, and this is based in Gulbarg. I hope this was an informative piece of information to you, and look forward to seeing you again. Khuda Hafiz.